محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے السلام علیکم۔ ڈاکٹر عرفان صاحب شاید لاہور میں کھڑے ہیں یا ملتان میں کھڑے ہیں۔ حال ہی کی ابھی ویڈیو میری نظروں سے گزری، کوئی نئی ریسرچ آ گئی ہے امریکہ کی طرف سے کہ شاید امریکہ بھی مان گیا ہے کہ سردی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر عرفان کے بقول یہ سب بکواس تھی۔ ڈاکٹر عرفان صاحب کسی بلڈنگ میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل جو ہے آپ سرد پانی میں اس سردی کے موسم میں مت نہائیں، اس سے ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک میں نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی، انہوں نے ساتھ حوالہ بھی دیا ہوا ہے، کوئی رپورٹ انہوں نے پڑھ لی ہے۔ اب میں ڈاکٹر عرفان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں کوئی سائنسدان جنہوں نے یہ آپ کو رپورٹ دی ہے یا آپ نے کہیں سے بھی اٹھایا، کیا ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ سردی انسان پہ اثر کرتی ہے، پانی انسان پہ اثر کرتا ہے، پانی کا مزاج سرد ہے اور سرد موسم میں سرد پانی کے نہانے سے جسم پر انہوں نے نہیں بتایا، میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ان کی ویڈیو سنتے ہیں۔ آئیے سامعین، سردیوں میں گرم ویڈیو دے رہا ہوں تاکہ آپ بستر میں بیٹھے بھی ہنسے بھی اور گرم بھی ہو جائیں، سنیے۔ دیکھیں، اس سردی میں ایک گولڈن ٹپ دینے جا رہا ہوں اور پلیز اس کو اپنی زندگی کے لیے یاد رکھیں۔ جی، اس سردی میں ایک گولڈن ٹپ دینے جا رہا ہوں اور پلیز اسے آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیے۔ گولڈن ٹپ یعنی یہ جو علم اب ڈاکٹر عرفان صاحب ہمیں دینے لگے ہیں، یہ اس سے پہلے ان کے پاس گولڈن ٹپ نہیں تھا، کیونکہ آج تک پوری دنیا کی سائنس میں کہیں نہیں لکھا، خاص طور پہ اس چیز کو، اس ذہن کو، اس مزاج کو بکواس کہا ڈاکٹر عرفان نے۔ اب دیکھیے گولڈن ٹپ۔ ٹھنڈے پانی میں ایک دم صبح صبح نہانے کا سٹنٹ مت ماریں، اس سے سڈن کارڈک ڈیتھ، ہارٹ اٹیکس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جی، ایک دم آپ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا سٹینٹ مت ماریں، اس سے کارڈیک ہارٹ اٹیک یعنی دل کے اٹیک رپورٹ ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہوگا، یورپ کر رہا ہوگا، روس کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر عرفان تو کر نہیں سکتا بیچارہ، اس کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے۔ اچھا، اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر عرفان، آپ سے مخاطب ہوں، اب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ وہی بات آ گئی نا کہ امریکہ کی یورپ کی غلامی چلنی ہے۔ اب یورپ نے کہہ دیا ٹھنڈے پانی سے مت نہاؤ، ہارٹ اٹیک ہوگا، لیکن یورپ نہیں بتا پائے گا۔ عرفان صاحب آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کی ویڈیو پوری سنیے پہلے۔ ہوتا کیا ہے، سردیوں میں فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اور جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اٹ یوزلی رائزن اپ اور بلڈ تھک ہو جاتا ہے، وسکوسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ ایک دم سردی میں ٹھنڈے پانی میں جائیں گے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، ہارٹ پہ ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو کر چیز کیا ہوگا؟ گہری ہو جائے گی۔ آپ ایک پیالہ پانی کا فریزر میں رکھیں، باہر آئے گا تو چھلکے گا، اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ جم جائے گا۔ اسی طرح جب اندر بھی سردی ہے، ماحول میں بھی سردی ہے، موسم میں بھی سردی ہے، جسم کو سردی لگی، دل تو بند نہیں ہوا عرفان صاحب، دل تو چل رہا ہے نا، دل چل رہا ہے، سردی لگی تو دل کی رفتار جو ہے یک لخت کیوں بڑھی؟ کہ جی دماغ نے، برین نے ایکٹیویٹی دکھائی کہ سردی لگ رہی ہے۔ تو سردی لگنے سے پہلے خون گہرا ہوتا ہے، پہلے شریانیں سکڑتی ہیں، جیسے برف والا پانی وہ سکڑتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ فریزر کا ماحول ہے، باہر بھی فریزر کا ماحول آ گیا اور اندر بھی شریانیں فریز ہوئی پڑی ہیں۔ اس بندے نے اوپر سے کیا کیا؟ پانی ٹھنڈا ڈالا۔ پانی کا مزاج کوئی نہیں ہے ڈاکٹر عرفان کی زبان میں، سب بکواس ہے۔ اور یاد رکھیں، خوراک میں بذات خود کوئی چیز ٹھنڈی اور گرم نہیں ہوتی، تاثیر میں، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، آپ نے گرم گرم منہ میں پکوڑا رکھ لیا، وہ گرم ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم نہیں ہے۔ یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے کہ جی فلانی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا فلانی چیز کی تاثیر گرم۔ پانی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے آپ کے جسم کی تمام شریانیں سکڑ گئیں، ٹھنڈ آ گئی، اوپر سے ٹھنڈا پانی پڑا۔ یک لخت جب ٹھنڈک جاتی ہے تو پورا جسم ایسے ہوتا ہے، سکڑتا ہے۔ یہ انسانی زندگی ہے، ہر چیز کو فیل کرتی ہے، گرمی کو، سردی کو، تری کو، خشکی کو محسوس کرتی ہے۔ تو جب یہ یوں سکڑا، یک لخت دل بھی رکا اور شریانیں بھی کھچیں، اور جس بندے کا پہلے مزاج سرد خشک ہوگا اسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ جس بندے کا پہلے ہی بواسیری مزاج ہو، قبض ہو، بواسیر ہو، جوڑوں کا درد ہو، چاہے وہ ہارٹ کا مریض ہو نہ ہو، خون گہرا ہوگا اور اس کی شریانیں تنگ ہوں گی، بلڈ سرکولیٹ رکے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، بیک بلو لگے گی، دل پھٹے گا یا شریانیں پھٹیں گی یا برین ہیمرج ہوگا یا فالج ہوگا یا لکوہ ہوگا یا راشا ہو جائے گا، خالی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ سارے کس چیز کے کمال ہیں؟ ٹھنڈے پانی کے۔ اور اس میں اگر آپ بوڑھے ہیں
یا کوئی انڈرلائن کارڈک ایشو چل رہا ہے آپ کو پتا نہیں ہے, یا کوئی اس طرح کی فیملی ہسٹری ہے آپ کی, یا آپ کو ریدمیاز کے ایشوز ہیں, تو آپ کا ہارٹ جو ہے وہ اس ٹھنڈے شاور کو برداشت نہیں کر پائے گا. جی سامعین محترم, سب سے پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بوڑھے ہیں, ہم تو صدیوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جوانی شباب تک گرمی رہتی ہے, 50 سال کے بعد ٹیسٹوسٹیرون بھی اور انسان کی گرمی بھی دن بدن ختم ہوتی جاتی ہے. اینڈ ہو کے وہ سیاہ کالا شریانیں باہر نکل آتی ہیں, بوڑھے بیچارے وہ سرد ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو روک رہا ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ مزاج سرد ہو چکا ہے, اوپر سے ڈبل ایکشن کرو گے تو بندہ مر جائے گا. ہم تو چیخ رہے ہیں کہ پانی کا مزاج اعصابی عضلاتی سرد اور خشک ہے. یہ جسم کو پہلے تر کرتا ہے, بعد میں ٹھنڈا کر کے خشک کر دیتا ہے. تمام چیزوں کو سردی جو ہے وہ سکیڑ دیتی ہے. تو معلوم ہوا ڈاکٹر عفان کیسر ملتانی صاحب مدد اللہ العالی بھی چھپی چھپی دبی دبی انداز اور آواز میں مان رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی خون کو گہرا کرتا ہے, شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے, ہارٹ اٹیک کی سپیڈ کو جتنی بھی رفتار ہے وہ یکدم سلو ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ایک پانی کو مان گیا. اب پانی غذا نہیں ہے عفان کیسر, پانی غذا نہیں ہے. تم تو 8 گلاس پانی روز پلاتے ہو, باہر سے پانی ڈالنے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بلا وجہ جب پانی پھونکو گے تو کیا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ کیا خون ٹھنڈا نہیں ہوگا؟ کیا غذا غیر منہضم نہیں رہ جائے گی؟ کیا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا؟ کیا جگر کے میٹابولزم کمزور نہیں ہو جائیں گے؟ آنتوں کے جتنے بھی سسٹم ہے, پتے کا ہے, لبے کا ہے, یہ کمزور نہیں ہوں گے؟ پانی زیادہ گیا نا تو ٹھنڈک مل گئی. آپ ایسا کریں نا, جو آپ بیٹھے ایک کپ پلا رہے ہیں کاوے کا, آپ کہہ رہے ہیں جی سردیوں کا گرم مشروب ہے کاوا اور یہ فیٹی لیور کے لیے درست ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ پانی کا کوئی مزاج نہیں, ڈاکٹر عفان چیلنج ہے میرا, اسی ایک کپ کاوے میں 8 گلاس پانی ملا کر پلا دو. تمہارے نظریے کے مطابق دعوت دے رہا ہوں کہ پانی کا تو کوئی مزاج ہی نہیں ہے, سرد گرم تو ہے ہی نہیں. آپ کا کاوا کام کر جائے گا؟ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. اگلی بات سامعین محترم, آپ یہ تو دیکھیں کہ عقل کتنی ہے. اب انگریزوں کے کہنے پر سردی اور سرد پانی اور ہارٹ اٹیک کو مان گیا. طب یونانی ابو علی سینا ہزاروں سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے, ہر انسان کے جسم کی ایک عادت ہوتی ہے. گرم پکوڑا منہ میں رکھنے سے وہ گرم تو ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر گرم سرد نہیں ہوتی. سب بکواس ہے, سب بکواس ہے بھائی, یہ بکواس ہے. اب دیکھیں, ایک بچہ سردی میں رات کو اٹھا ہے, 2 ماہ کا 1.5 ماہ کا بچہ ہے, ماں نے بالکل ٹھنڈا دودھ دے دیا. عفان کیسر صاحب بتائیے گا بچے کو کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتے. ٹھنڈا دودھ ہی دیا ہے نا, کوئی زہر تو نہیں دیا. ہر انسان کا مزاج ہے. کوئی انسان, اب یہ تو بتائیں نا کہ اس دودھ میں کون سا کیمیکل بڑھتا ہے. کیمیکل تو وہی رہیں گے, عناصر تو وہی رہیں گے جو آپ لوگوں نے پیک کیے ہیں. ماں نے اس سے چمچ لیا, پانی میں ڈالا, لیکن پانی گرم نہیں لیا, ٹھنڈا یخ پانی. آپ عفان کیسر صاحب, اللہ آپ کی زندگی کرے, آپ کو علم دے, وہ بچوں کو نمونیا بھی کر دے گا, کھانسی بھی کر دے گا, بخار بھی کر دے گا, بچے کو سست بھی کر دے گا. مانا کہ ابھی دودھ آپ کا ہے ڈبوں والا, لیکن پانی ماں نے ٹھنڈا ڈالا. کئی مائیں کمنٹس کریں گی یہاں کہ ہم کبھی بھی ٹھنڈا دودھ بچے کو نہیں دیتے, اگر غلطی سے بھی دے دے تو کھانسی, کھرا, نزلہ, زکام, بخار. کون سا کیمیکل بڑا, کون سے جراثیم آئے ٹھنڈے پانی میں, کون سے جراثیم ہوتے ہیں؟ سامعین محترم اب دیکھیں سردی آ گئی ہے. ڈاکٹر عفان صاحب خود کوٹ پہن کر کھڑے ہیں, کچھ کپ کپا بھی رہے ہیں, ٹھنڈک کا احساس کر رہے ہیں, باہر دور دکھا رہے ہیں کہ یہ بلڈنگیں ٹھنڈی. کیا ہوا؟ موسم سردی کا آیا, فضا میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ یہ جو دھند ہے, یہ جو اوس پھیل, یہ کیا ہے؟ پانی ہے نا. سورج سے زمین ہماری دور ہو گئی تو پانی نے گھیرا لے لیا. اب یہ پانی سورج کی دوری کی وجہ سے ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی دھند سورج نکل آئے تو 2 گھنٹے بعد بندہ دھوپ میں بیٹھا ہوتا, دھند نظر ہی نہیں آتی. یعنی گرمی آئی تو سردی گئی. باہر کا اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر عفان کیسر کے اس فتوے کے ساتھ اور میری اس گفتگو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور دل کھول کر دیکھیے, سنیے, سمجھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.